الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الناس كلهم هالكون إلا العالمون، والعالمون كلهم هالكون إلا العاملون، والعاملون كلهم هالكون إلا المخلصون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. میرے انتہائی معزز مکرم سامعین، بزرگان دین، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث مروی ہے، وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہے، اور حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ سارے کے سارے لوگ جو ہے وہ ہلاک ہونے والے ہیں، اور پھر فرمایا کہ جو بچے ہوئے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ الا العاملون، جو عمل کرنے والے ہیں۔ عالمون پہلے فرمایا کہ جو علم رکھنے والے ہیں، جو صاحب علم ہیں وہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ والعالمون کلہم ہالکون، جو عالم ہیں، علم والے ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ ہلاک ہونے والے ہیں۔ الا العاملون، مگر جو علم پر عمل کرنے والے ہیں وہ ہلاک نہیں ہونے والے۔ پھر فرمایا کہ والعاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، کہ جو عمل کرنے والے ہیں وہ بھی سب کے سب ہلاکت میں پڑنے والے ہیں۔ اگر بچنے والے ہیں تو وہ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو مخلص ہیں۔ اس حدیث شریف میں تین چیزوں کا ذکر فرمایا، ایک تو علم کا، دوسرا عمل کا، اور تیسرا اخلاص کا۔ علم سے مراد جو ہے وہ ہر قسم کا علم ہے، چاہے وہ دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو۔ اگر کسی شخص کے پاس نہ دینی علم ہو نہ دنیاوی علم ہو تو وہ شخص جاہل ہے، اس کے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ اور اگر کسی شخص کے پاس دینی اور دنیاوی دونوں علوم ہوں تو وہ شخص جاہل نہیں بلکہ عالم کہلائے گا۔ علم والا، عالم کے معنی علم رکھنے والا۔ پھر فرمایا کہ جاہل تو ہلاک ہے لیکن علم والا جو ہے وہ ہلاک نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ علم والے جو ہیں وہ سب کے سب ہلاک ہیں، وہ ناکام و نامراد ہیں، لیکن ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمل والے ہیں، جس کو جانتے ہیں اس پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ بچ جائیں گے۔ اور پھر تیسری بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ فرمائی کہ جو عمل کرنے والے ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ بھی ہلاک ہے، وہ بھی تباہ و برباد ہے، لیکن جو مخلص ہیں، خالص اللہ کے لیے کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے صرف اور صرف بچ جانے والے ہیں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ صلاحیت عطا کی ہے
اس کو خواص خمسہ عطا کیے ہیں. آنکھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، زبان سے چکھتا ہے، اور ناک سے سونگھتا ہے، ہاتھ سے کسی چیز کو چھوتا ہے. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہے وہ علم کے ذریعہ ہیں. ان چیزوں سے علم جو ہے وہ انسان کے دل تک منتقل ہوتا ہے، اور پھر دل جو ہے وہ آمادہ ہوتا ہے کہ وہ اس پر عمل کرے. اب اگر ایک شخص جو ہے اس نے آنکھیں بند کر لی ہوں اور اس کے ارد گرد کے ماحول کے اندر حسین چہرے ہوں، حسین جوانیاں ہوں، تو اگر یہ اس کی آنکھیں بند ہیں تو اسے کچھ نظر نہیں آئے گا. اسی طرح سے کسی شخص نے اپنے کان بند کر لیے، اس کے ارد گرد اور قریب و جوار کے اندر، قرب و جوار کے اندر جو ہے وہ گانے چل رہے ہوں، سریلی آواز کے اندر جو ہے وہ کچھ شخص کچھ اشعار پڑھ رہا ہو، لیکن اس شخص کو جو ہے وہ کچھ بھی سننے میں نہیں ملے گا، نہیں اس کے علم میں کچھ اضافہ ہوگا. تو اگر یہ شخص اپنی آنکھیں کھول کے رکھتا ہے، یہ شخص اپنے کان کھول کے رکھتا ہے، تو آنکھوں کے دیکھنے سے اس کی جو دیکھنے کی قوت تھی، اس کی جو صلاحیت تھی کہ وہ دل کو، اس صورت کو، اس شکل کو جو ہے وہ منتقل کر دے، اور پھر یہ شخص جو ہے اس سے محبت کرتا ہے. اسی طرح سے انسان کے ارد گرد کے ماحول کے اندر اگر ایمان کا نور ہی نور ہو اور ہر طرف نور کا اجالا ہو، لیکن وہ شخص جو ہے وہ نور سے اپنے آپ کو اس نے دور رکھا ہوا ہے، دل کو غافل کیا ہوا ہے، دل کو بجائے اس ایمان کے نور کی طرف متوجہ کرنے کے کسی اور کی طرف متوجہ کیا ہوا ہے، تو یہ نور جو ہے وہ اس کو بالکل ایک ذرہ برابر بھی جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے گا. اور اس بات کو کہ انسان کے اندر اگر کچھ یہ جو نور ہے ایمان کا یہ دل کے اندر ہے، تو پھر اس کی حیثیت اور مرتبہ جو ہے وہ کچھ اور ہے. اگر یہ دل کے اندر نہیں ہے، باہر ہے، تو پھر اس کی حیثیت اور مرتبہ کچھ اور ہے. ایک حکیم گزرے ہیں، بہت مشہور حکیم گزرے ہیں، اور ان کا کام کیا تھا کہ وہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں جو ہے وہ گھومتے پھرتے رہتے، گھومتے پھرتے وہ جڑی بوٹیوں کو جو ہے وہ تلاش کرتے کہ اس جڑی بوٹی کا ذائقہ کیا ہے، اس کا اثر کیا ہے، اور مارا مارا جو ہے وہ پھرتے رہتے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ تھک ہار کر کسی دکان کے سامنے بیٹھ گئے، تھکے ہوئے تھے، تو ان کی آنکھ لگ گئی اور سوتے رہے، یہاں تک کہ اس علاقے سے، اس گلی سے جو ہے وہ بادشاہ کا گزر ہوا. بادشاہ کا قافلہ جو ہے وہ اپنے لاؤ لشکر سمیت جب گزرنے لگا تو پورے علاقے کے لوگ جو ہے اس طرف متوجہ ہو گئے، لیکن یہ سوتا رہا. جب بادشاہ اس کے قریب آیا تو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک شخص جو ہے وہ سو رہا ہے اور میں یہاں سے گزر رہا ہوں. یہ کیسا لاپرواہ شخص ہے، یہ کیسا بدتمیز انسان ہے، اس کو ذرا بھی احساس نہیں کہ بادشاہ یہاں سے گزر رہا ہے. تو بادشاہ اپنی سواری سے اتر کے اس کے قریب آیا اور اسے لات ماری اور اسے کہا کہ اٹھو، تم یہاں سو رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں یہاں سے کون گزر رہا ہے؟ تو گہری نیند کے اندر جس طرح سے شخص جو ہے وہ اٹھتا ہے، اس طرح سے اس نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا کہ کون ہے؟
تو اس نے کہا تم مجھے نہیں جانتے؟ اس نے کہا میں تمہیں نہیں جانتا، گہری نیند میں تھا۔ یہ مولانا رومی نے واقعہ لکھا ہے۔ اور بادشاہ سے کہا کہ میں تمہیں نہیں جانتا۔ بادشاہ نے کہا تم مجھے نہیں جانتے؟ میرے قبضے کے اندر اتنی سلطنتیں ہیں، میرے پاس اتنی فوج ہے، میرے پاس اتنی قوت اور طاقت ہے، میں اتنے خزانوں کا مالک ہوں، میں نے جو سوٹ پہنا ہوا ہے یہ بادشاہی سوٹ ہے، اور میرا تاج دیکھو۔ تو اس کے جواب پر حکیم نے کہا کہ یہ جو آپ نے صفتیں بیان کی ہیں یہ ساری کے ساری صفتیں جو ہیں وہ باہر کی ہیں، آپ کے اندر کی نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر کا مجھے کچھ کمال بتائیے۔ آپ میرے ساتھ آئیے، سمندر میں لنگی پہن لے اور میرے ساتھ اپنا کمال دکھائیے کہ آپ کے اندر کتنا کمال ہے۔ تو بادشاہ سے کہا کہ یہ تاج اگر تم اتار دو تو تمہاری شخصیت جو ہے وہ ختم ہو گئی، یہ بادشاہت کے کپڑے اگر تم اتار دو، ٹانگ دو، تو تمہاری یہ جو عزت کا لباس ہے وہ ختم ہو گیا۔ تم سے یہ بادشاہی جس کی ملکیت کے اندر اتنے ملک ہیں، اتنے قلعے ہیں، وہ اگر ختم ہو جائے تو تمہاری کیا عزت رہے گی؟ تمہارے یہ خزانے اگر ختم ہو جائے، تم سے کوئی اور قبضہ کر لے تو تمہاری کیا عزت رہے گی؟ تو بادشاہ لاجواب ہو گیا، اور وہ دور جو ہے وہ سادہ دور تھا، خلوص والا دور تھا۔ آج کے دور جیسا دور نہیں تھا کہ کوئی شخص پاور میں ہو اور وہ لاجواب ہو جائے اور وہ پیچھے سے پیچھے وار کرنے کے لیے انتقامی کارروائیاں کرے۔ اس طرح سے نہیں تھا، بلکہ وہ لاجواب ہو گیا، اور اس حکیم کی بات کو، اس کے حکیمانہ اس انداز کو وہ سمجھ گیا کہ مجھے سمجھانا یہ چاہتا ہے کہ اپنے اندر ایمان کو پیدا کرو، اپنے اندر علم کا جو نور ہے اس کو پیدا کرو۔ یہ بات لکھنے کے بعد مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اپنے انسان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ جب تک انسان کے اندر نہیں ہے، باہر ہے، تو اس صلاحیت کا، اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ زمین ہے، اس کو ہم رونتے ہیں اپنے پاؤں تلے، اور پھر اسی کے اندر جو ہے وہ ہم اپنے گھر بناتے ہیں، آسائشیں بناتے ہیں، سہولیات اپنے لیے بناتے ہیں۔ یہ آسائشیں اور سہولیات جو ہے یہ زمین کے اوپر ہے۔ یہ زمین اگر ختم ہو جاتی ہے، یہ گھر اگر ملیا میٹ ہو جاتا ہے تو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ انسان کے پاس اس کے علم، دل کے اندر جہالت ہو، نور نہ ہو، اور دنیا کے جو اسباب ہیں، جو دنیا کے مادیات ہیں، ان کو لے کر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس جو ہے بہت زیادہ دنیا کی آسائشیں، سہولتیں ہیں، بہت کچھ ہے میرے پاس۔ اس کو سمجھانے کے لیے انہوں نے ایک اور واقعہ لکھا ہے کہ عربی گرامر کے ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، امام سیبوئے، نحو کے امام تھے، علم النحو کے۔ علم النحو جو ہے وہ عربی گرامر ہے۔ یہ ان کا طریقہ یہ تھا کہ یہ پڑھتے اور اس کو نوٹ کرتے رہتے، نوٹ کرتے کرتے ان کی جو کاپیاں تھیں ان کا وزن جو ہے وہ 1 کلو سے بڑھ گیا، اور یہ اپنے ساتھ ہر جگہ لے کر گھومتے پھرتے رہتے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ روٹیوں سمیت انہوں نے وہ تمام کے تمام جو ہے ایک گٹھری بنا دی اور اس کو رکھ دیا، اور کسی کام کے سلسلے میں گئے تو کتا آیا، اور کتا جو ہے وہ اس گٹھری کو اٹھا کر لے کر بھاگ گیا۔ تو یہ اس کے پیچھے بھاگنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں بھاگتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا جو علم تھا، نحو کا علم، عربی گرامر کا علم، وہی کتا لے کر بھاگ رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اسے علم کا کیا فائدہ
جسے کتا کوئی جو ہے وہ لے کر بھاگ جائے۔ اور انہوں نے کہا کہ واللہ یہ میری زندگی کی جمع پونجی ہے، میں نے بہت محنت کی ہے۔ اس واقعے کو ذکر کرنے کے بعد بھی یہ لکھا ہے کہ انسان کے اندر اگر علم کا نور نہیں ہے، وہ باہر کی چیز مادی چیزوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، دنیا کی آسائشوں کے ساتھ، مال و دولت کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے، اور اس گزارتے ہوئے اپنے اس پر وہ فخر بھی محسوس کرتا ہے کہ میں تو کامیاب شخص ہوں۔ یہ فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے ناکام و نامراد ہے۔ اس لیے ناکام و نامراد ہے کہ اس کا یہ جو علم جس طرح سے کتا لے کر چلا گیا، اور اس بادشاہ کی جس طرح سے اتنی قوت اور طاقت، اتنی مال و دولت جو ہے وہ اس کا ساتھ نہیں دے سکتی، اسی طرح سے انسان کا اگر اس کے اندر ایمان کا نور نہیں ہے، اگر اس کے اندر اسلام کا نور نہیں ہے، تو اس کا یہ سارا کا سارا جو ہے اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الناس کلہم ہالکون، تمام لوگ جو ہے وہ ہلاکت میں پڑنے والے ہیں، تباہ و برباد ہو جائیں گے، الا العالمون، مگر وہ لوگ ہلاکت میں نہیں پڑیں گے جو علم والے ہیں۔ جو جاہل ہیں وہ ہلاک ہوں گے، اور اس بات کو ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جہالت جو ہے وہ بری چیز ہے، لیکن جو علم والے ہیں وہ لوگ جو ہے وہ فلاح پائیں گے، وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ والعالمون کلہم ہالکون، یہ جتنے بھی عالم ہیں، علم والے ہیں، یہ سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں، الا العاملون، مگر کون لوگ ہیں جو کہ بچ جائیں گے؟ فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے علم پر عمل کرنے والے ہیں، علم بھی رکھتے ہیں، علم رکھنے کے باوجود اگر عمل نہیں کرتے، یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔ ایک شخص کو اگر علم ہے کہ مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ذمہ داریاں ڈالی ہیں، اور وہ شخص جو ہے علم رکھنے کے باوجود جو ہے وہ عمل نہیں کرتا، تو یہ حدیث شریف کا مصداق بن جائے گا کہ یہ شخص جو ہے وہ ہلاک ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ والعالمون عاملون کلہم ہالکون الا المخلصون، کہ عمل کرنے والے سب کے سب جو ہے وہ ہلاک ہونے والے ہیں، وہ تباہ و برباد ہونے والے ہیں، الا المخلصون، مگر مخلص لوگ جو خالص اللہ کے لیے عمل کرنے والے ہیں۔ ایک شخص کے پاس علم ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے میری طرف متوجہ، لیکن وہ عمل نہیں کرتا، یہ تباہ و برباد ہے۔ اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس کے پاس علم ہے، اور علم کے ساتھ ساتھ وہ عمل بھی کرتا ہے، لیکن عمل کے اندر جو ہے وہ دکھاوا ہے، اس کے پاس مال و دولت ہے، اس کے پاس علم کا نور ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ نماز پڑھوں، لیکن نماز پڑھتا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بہت بڑا نیک شخص ہے، یہ بھی عمل کرنے والا بھی ہلاک ہے۔ مال ہے لیکن دکھاوے کے لیے وہ دنیا کے اندر خرچ کرتا ہے کہ لوگ کہیں کہ کتنا بڑا سخی ہے، اس کا بہت بڑا دل ہے۔ کلہم ہالکون الا المخلصون، فرمایا کہ صرف مخلص لوگ جو ہیں وہ بچ جائیں گے، وہ ہلاک نہیں ہوں گے۔ اور مخلص لوگ کون ہیں؟ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دیا ہے، اس علم کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں، اور عمل کرتے ہیں دکھاوے کے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مال دیا ہے تو وہ مال کو دکھاوے کے لیے خرچ نہیں کرتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت اور طاقت عطا کی ہے، جوانی عطا کی ہے، اس قوت اور طاقت کو وہ صرف اس لیے نہیں کہ میں خوبصورت لگوں، میری جوانی کا چرچا ہو، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ نیک عمل کرتا ہے، کسی کی مدد کرتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ کلہم ہالکون الا المخلصون، سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں، صرف اور صرف مخلص لوگ جو ہیں، جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عمل کرتے ہیں، وہ لوگ جو ہے ہلاک ہونے والے نہیں ہیں۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔